تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں روفی نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روفی بھائی یہ تحت اللفظ میں مقطع دوبارہ بتائیے گا، تحت اللفظ میں۔ کہیں گے خلد میں روفی نبی کے دیوانے، ہاں ہاں ہاں، ذرا وہ ذرا وہ نعت نعت سنانا حضور حضور جان، جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرور نقشبندی صاحب کا شعر ہے، واہ، میں ان کا بھی نام لیتا ہوں، اپنا بھی لے لیتا ہوں، جزاک اللہ۔ اللہ کرے قبول ہو جائے۔ واہ، مصرے کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے اور خواہش کا اظہار بھی، دونوں کام ہو جاتا ہے۔ ماشاء واہ، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، لیکن روفی بھائی کی شرط یہ ہے کہ سب مل کر پڑھیں، تو ایسا ہو جائے گا پڑھوں انشاءاللہ؟ گا ضرور، ہاں؟ آپ نے جو کہہ دیا۔ انشاءاللہ۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، جس نے آ کے سنوارا ہے دارین کو، جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو، جس کے دم سے ہی یہ رونقیں ہیں تمام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وقت لائے
پیش مل کر کریں ہم درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. وہی حسنی حسینی جمل کے پھول نور مولا علی جان زہرا تو جن کے نانا رسول خدا سی مقام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. لامکاں کے بنے ہیں وہی تو کی جن کے نعلین کو چومے عرش بری. جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ روفی بھائی واہ واہ روفی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت اچھے روفی بھائی بہت اچھے. ایک پنجابی کی نعت پیش کر رہا ہوں. جی. قافلے جا رہے ہیں مدینہ شریف، جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں پوری دنیا سے. ویکھن سونے دا دربار میں مدینے چلیاں. ویکھن سونے دا دربار میں مدینے چلیاں. ویکھن سونے دا دربار میں مدینے چلیاں. میں مدینے چلیاں اس مہینے چلیاں. مینو پاؤ پلانے ہار میں مدینے چلیاں. مینو پاؤ پلانے ہار میں مدینے چلیاں. مینو پاؤ پلانے ہار میں مدینے چلیاں. سدیا مینو بھی سرکار میں مدینے چلیاں. سدیا مینو بھی سرکار میں مدینے چلیاں. نکڑیاں شکر بنو سدیا مینو بھی سرکار میں مدینے چلیاں. سدیا مینو بھی سرکار میں مقصد پاسا. زہرا پاک دویخ مزار میں مدینے چلیاں. زہرا پاک دویخ مزار میں مدینے چلیاں. زہرا پاک دویخ مزار میں مدینے چلیاں. جی مجھے بتایا گیا کہ ایک کلام کی بڑی فرمائش ہے، وہ ایس ایم ایس پر اور سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بتاتے رہتے بسم ہیں، اللہ. اس لیے میں نے آپ کو بیچ میں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. کے دور اپنے برا
آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلوں لالہ کا نہیں پامن یہ نغمہ فصل گلوں لالہ کا نہیں پامن بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ سبحان اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. انتہائی خوبصورت کلام علامہ اقبال کا، اور کس خوبصورتی سے رفیع بھائی نے اس کو پڑھا ہے کہ دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ رکے یہ کلام. ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. یہ والی سنو. میرا دل بدل دے او میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا
ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، الہی آمین، میرا دل بدل دے۔ سب بولے آمین آمین۔ اے رسول بھولے نہ کبھی تیری رحمت کی عطا، تیری چاہت جو ملی، تیری رحمت کی عطا، تیری چاہت جو ملی، سارے نبیوں میں ہے میرا نبی، سارے نبیوں میں ہے میرا نبی، محشر میں جو کہے امتی امتی، اے رسول بھولے نہ کبھی تیری رحمت کی عطا، تیری چاہت جو ملی، تیری رحمت کی عطا، تیری چاہت جو ملی۔ کیسے وہ دن تھے سارے عالم میں، خوشبو تھی پھیلی دنیا میں، رنگ میں خوشبو سی پھیلی دنیا میں، کیسے وہ دن تھے سارے عالم میں، تسکین دل دی آپ نے ان میں، خوشبو سی پھیلی دنیا میں، سارے صحابہ گلشن مہکتا، سارے صحابہ گلشن مہکتا، نام محمد صلی اللہ، اے رسول بھولے نہ کبھی تیری رحمت کی عطا، تیری چاہت جو ملی، تیری رحمت کی عطا، تیری چاہت جو ملی۔ ان کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سنوری ہے یہ زندگی، یہی دعا ہے دل نے کہا ہے، نظر کرم ہو یوں ہی، ان کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہے، سنوری ہے یہ زندگی، یہی دعا ہے دل نے کہا ہے، نظر کرم ہو یوں ہی، رستے میں ان کے جو بھی چلا ہے، نہ جانے کیا کیا اس کو ملا ہے، خیر الورا انہیں کہتے ہیں ہو، رستے میں ان کے جو بھی چلا ہے، نہ جانے کیا کیا اس کو ملا ہے، خیر الورا انہیں کہتے ہیں، یہی سارے صحابہ گلشن مہکتا، سارے صحابہ
گلشن مہکتا نام محمد صلی علی اے رسول بھولے نہ کبھی تیری رحمت کی عطا تیری چاہت جو ملی تیری رحمت کی عطا تیری چاہت جو ملی. سبحان اللہ. ایک بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں. شان رمضان المبارک میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم پہلے عشرے کی آخری سحری کر رہے ہیں. پہلے عشرے کی آخری سحری ہے اور کس قدر تیزی سے ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا چلا جا رہا ہے. ایک تو اس اعتبار سے بھی اور پھر آج جناب خطیۃ الکبریٰ سے بھی آج کا یہ دن وابستہ ہے. ان کا ہے آج یوم وصال. تو آج جس طرح جنید بھائی نے کہا تھا کہ سحر کے دسترخوان پر انہی کی ذات کے حوالے سے انہی کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. مفتی سہیل امجدی صاحب اگر آپ سے آغاز کریں جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے ہم نے ایک تو اس پہ بھی ذرا ضرور روشنی ڈالیے گا اور اگر آج کل کے دور سے اس کو مطلب ریلیٹ کریں کہ ان کے دور میں ان کی سیرت میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو آج کل کے دور کے چیلنجز کے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ بڑھ زیادہ ریلیونٹ ہیں. تھوڑی سی فضیلت کی بات کرتے ہوئے پھر میں آخر میں اس کو ریلیٹ کروں گا. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یا کہہ لیجیے ختیجہ دونوں نام مستعمل ہیں جنہیں طاہرہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاک صاف ہیں اور جنہیں جزیرہ عرب کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بے پناہ خصوصیات. نمبر ایک بات کہ صحابیہ کا درجہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ سرٹیفکیٹ تو ملا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی یہ اللہ تعالیٰ سے راضی. دوسری بات کہ علماء کے مطابق جو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ بالکل پاک صاف ہیں. تیسری بات النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم میرے آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ تمام امت کی مائیں ہیں. تو یہ تین خصوصیات بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. پھر ایک بات اور ہے کہ جو محبت کی بات ہے ایک محبت کا اصول یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے نسبت کردہ ہر شے سے محبت کی جاتی ہے. تو جو میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا دعوے دار ہے تو میرے آقا علیہ السلام سے نسبت صحابہ اکرام کو بھی ہے اہل بیت اطہار کو بھی ہے ازواج مطہرات کو بھی ہے. بالخصوص یہاں پر سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کریں تو اس دعوے کی تکمیل بھی یہاں ہوگی کہ ہماری محبت ازواج مطہرات سے بھی ہو اور بالخصوص سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہو کہ جو ہماری ماں ہے. یعنی ایک آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں کسی کی ماں ہوتی ہے اس کا ادب و احترام لازم ہوتا ہے تو یہ تو تمام امت کی بالتحقیق مائیں ہیں. اچھا پھر دوسری بات کہ آقا علیہ السلام نے آپ سے محبت فرمائی اور انہوں نے آقا علیہ السلام سے محبت فرمائی. انہوں نے کیسی محبت کا ثبوت دیا کہ جب آپ ایمان لائیں عورتوں میں خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس طریقے سے کیونکہ معروف
آپ بزنس وومن بھی تھیں، یعنی کاروبار کیا کرتی تھیں، اور آپ کو یہ بھی خاصیت حاصل ہے کہ یعنی اسلام میں تشریف لانے سے پہلے بھی آپ جو ہے بڑی ایماندار مشہور تھیں، بڑی ایماندار بزنس وومن تھیں، کوئی قدغن آپ پر نہیں لگائی جا سکتی۔ اچھا، پھر یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ جب آقا علیہ السلام سے کیسی محبت کی کہ اپنا مال، اپنا تن من دھن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اتنی امیر خاتون، لیکن شعب ابی طالب اس بات کی گواہی ہے کہ آپ نے کتنی جو ہے اسرت میں زندگی بسر کی، لیکن اپنے سرتاج کا خیال رکھا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کیسی محبت کی۔ جب آپ کا وصال ہوا اور ابو طالب کا بھی اسی یعنی اس میں سال میں وصال ہوا، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، غم کا سال، کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی ہو گئی۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام عمومی طور پر آپ کی جو ہے وہ سہیلی تھی، انہیں کھانا بھجوایا کرتے تھے، یا کہیں پر آپ کا ذکر ہوتا تو آقا علیہ السلام محبت کا اظہار کرتے۔ تو ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ وصال پا چکی ہیں، آپ ان کا بار بار ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے وہ بھی زوجہ محترمہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا کروں، اس کی محبت میرے دل سے نکلتی نہیں ہے، ان کی محبت میرے دل سے نکلتی نہیں۔ آخری باتیں عرض کروں گا جو آج کے اس معاشرے سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک بات کہ اگر عورت کاروبار کرتی ہے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، حدود اللہ کی پاسداری کرتے ہوئے، اگر بزنس کرتی ہے، یعنی مثال کے طور پر گھر پر کوئی کھانے والا یعنی کمانے والا نہیں ہے، کوئی شوہر سر پر موجود نہیں ہے، کوئی عذر ہے، اگر وہ بزنس کرتی ہے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آقا علیہ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کے یہاں ہی لڑکے والے رشتہ لے کر آئیں گے تبھی بات بنے گی، اس کے علاوہ نہیں بنے گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا رشتہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے جڑ جائے۔ تو ہمارے یہاں اس بات میں کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے کہ لڑکے والے ہی رشتہ لے کر آئیں گے۔ اگر لڑکی والوں کے والدین کو ایک لڑکا پسند ہے تو رشتے میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ایسی ہے کہ آج کی خواتین اگر اس پر عمل کریں تو صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کے حصے میں آ جائے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ کمال مرزا، اگر اسی بات کو یہیں سے لے کے آگے بڑھیں کہ ایک تو آج کل کے دور سے ریلیٹ کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ ان کی شخصیت کا ایک یہ وصف بھی، یہ پہلو بھی بڑا نمایاں تھا کہ آج ہم ایک ایسے دور میں جہاں پر ایک شور شرابہ اور ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو عورت گھر پر بیٹھ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، مطلب بامر مجبوری بھی کچھ نہیں ہو سکتا معاملہ، اگر اس نے اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ ایک پروپیگنڈا جو کہ ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسے میں جناب خطیۃ الکبریٰ کی یہ مثال کہ جناب ایک انتہائی ہر اعتبار سے بہترین عورت، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بھی معاشرے میں اتنا اہم کردار بھی ادا کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گزارش تو یہ کہ جو آپ کے سوال کا حصہ ہے، فقط خواتین کے اعتبار سے نہیں، ایک جنرل کنسپشن تو یہ ہے جو مسکنسپشن ہے کہ یا آپ بزنس کر لیجئے یا آپ دیندار ہو جائیے، یا مذہبی بن جائیے، بالکل ایسے ہی، دو ساتھ چیزیں معاملہ چل نہیں سکتا۔ صحیح ہے، ایسے ہی۔ تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، وہ عرب کی کامیاب ترین تجارت کرنے والی خاتون بھی ہیں، اور انہیں وہ شرف حاصل ہے کہ آقا کی زوجہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے یہ تاثر تو پہلے ہی اس میں رد ہو جاتا ہے۔ صحیح جناب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ شرعی حدود میں رہتے ہوئے کامیاب ترین تجارت بھی انجام دیجیے، اور ساتھ میں اللہ کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بھی سنواریے۔ یہ آپس میں کانٹرڈکٹری چیزیں نہیں ہیں۔ جہاں تک نسبت کی بات ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے آج کل کے اعتبار سے کہ اس پر بھی ذرا غور کیا جائے کہ سرکار کی جو نسبت ہے، میں نے شاید آپ کے کسی پہلے پروگرام میں گزارش کیا تھا، شاید جو رمضان سے پہلے کوئی پروگرام تھا، اس میں کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے حضور سے منسوب ایک ایک شے کا بڑا احترام رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن حضور سے ایک ایک شے کا بڑا خاص اہتمام رکھا اور اس پر آیت نازل فرما دی ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حضور کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضور کو وطن میں دیکھا تو فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
اور حضور کو سفر میں دیکھا تو فرما دیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور حضور کی عبا کو دیکھا تو فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اور حضور کی قبا کو دیکھ لیا تو فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اور حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اور حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پھر حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حضور کے سینہ تھر کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک، حضور کے صحابہ کرام کو دیکھا تو فرمایا کہ وما محمد الا رسول، اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ یہ جو ہیں وہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ ایک ایک نسبت کا پروردگار نے بڑا اہتمام برتا ہے، تو خاص طور پر جب یہاں ازواج کی نسبت کی بات آ جائے، اور میں تو یہ گزارش کروں گا آخری بات چونکہ وقت بڑا محدود ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کی نسبت فقط حضور کے اعتبار سے یہ تو سب سے بڑی نسبت ہے، بے شک، پھر وہ ماں ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، یہ ماں ہونے کے اعتبار سے اس نسبت کا مقام ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ان کے داماد ہیں مولا علی مرتضیٰ، ان کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ زہرا، بقول شاعر بڑا اچھا کسی نے کہا تھا کہ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، کہ اہل بیت کے لیے تطہیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کہا تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم، تو یہ انہیں اس مقام تک پروردگار عالم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں صرف اتنا اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ جس جس شے کا جیسا جیسا نسبت کے اعتبار سے احترام ہوتا جائے گا، ویسے ویسے ہمیں بھی سرکار ختمی مرتبہ کے اعتبار سے احترام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اسماعیل بھائی، میرے ذہن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک دوسرا پہلو آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد حضرت تشریف لائے، زملونی زملونی زملونی، میرے پہ چادر ڈال دو چادر ڈال دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جانا، یہ کتنی بڑی ایک خدمت ہے جو اماں جان نے اسلام کی کچھ اس پر ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ٹائم بہت محدود ہے، جی جی، بس میں صرف سعادت میں حصہ ملانے کے لیے صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ یقیناً حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی وہ مددگار ثابت ہوئی ہیں اہل اسلام کے لیے، ہم سب کے لیے، اور ان کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں مردوں ہی کے لیے نہیں، خواتین کے لیے، سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ ان کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی دلچسپی تھی، محبت تھی کہ جس پر انہیں یہ بشارت سنائی گئی۔ حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، برتن میں سالن ہے، روٹی ہے۔ جب وہ غار حرا کی طرف آ رہی تھیں تو آپ انہیں اللہ کا سلام پہنچائیے، میری طرف سے بھی، اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچائیے، اور ان کو بشارت دیجئے جنت کی۔ تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور بس آخری جملہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام صغائر کبائر تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اونچا اونچا بولے آمین. اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کے ہوئے جو گناہ غلطی سے ہوئے میرے کریم رب اس رمضان المبارک کی اس مبارک صبح اور اس مبارک روزے اور اس دعوت کے بول جو اذان کی صورت میں پڑے گئے ان کے صدقے ہمارے صغائر کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما. آنے والے وقتوں میں یا اللہ اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم رب جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما. اے اللہ ملک پاکستان کے ایک ایک شہری کی مغفرت فرما. یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں محبت اخوت تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جوڑ پیدا کر کے چلنے کی توفیق عطا فرما. یا کریم ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں یا کریم ان گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ صاف ستھری حلال وسط والی روزی نصیب فرما. اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما.
میرے کریم رب بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو صالح نرینہ اولاد نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما، قرضداروں کے قرض ادا فرما، جو مختلف مشکلوں میں اور یا اللہ کورٹ کچہریوں کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، ظالموں کے ظلم تلے دبے ہوئے ہیں، یا کریم ان کی مدد و نصرت فرما۔ اس رمضان المبارک کے صدقے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین آمین۔ اور آپ گھروں پہ دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ ابھی ہمارا لوح قرآنی کا سیگمنٹ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شروع ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور شان رمضان کی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ 2:30 بجے انشاءاللہ آج پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، سیگمنٹ ہے ہمارا لوح قرآنی، جس سے ہم شان رمضان کا کرتے ہیں اختتام اس سیٹ کی حد تک، اور پھر لوح قرآنی کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہمارے نیکی کے مہمانوں کا پیکج، جس کے بعد یہ ٹرانسمیشن سحر کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور 2:30 پر ایک بار پھر ہم ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر۔ لوح قرآنی سیگمنٹ کا اگر آپ بھرپور تالیاں بجا دیں تو ہم کرتے ہیں باقاعدہ طور پر آغاز۔ جناب علی، پہلے 2 سوالات کیوں موبائل کے ہیں یہاں پر، بلکہ چلیں 3 سوالات کیوں موبائل کے ہیں پہلے یہاں پر، اس کے بعد سر جگائیں گے۔ جہاں تالیاں زیادہ ہوں گی وہاں زیادہ انعامات ہوں گے۔ بس چلیں جی، آسان ترین سوال، فٹ بال ورلڈ کپ کا سیمی فائنل آج کھیلا گیا 2 ٹیموں کے درمیان، نتیجہ بتائیں، کون کتنے گول سے جیتا؟ ان کو دیں مائک، ان کو، ہاں جی ان کو جی ہاں بتائیے۔ جرمنی جیتا آج ہے جی، جرمنی جیتا۔ اسکور بتائیں۔ اسکور نہیں پتا مجھے، لیکن جرمنی جیتا۔ پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ ویسے تو میں نے اسکور پوچھا تھا، لیکن جب یہ ٹرانسمیشن چل رہی تھی تو آپ یہاں ہوں گے تو آپ کیسے اسکور دیکھیں گے، اس لیے ہم آپ کو کیوں موبائل اس پر دے دیتے ہیں۔ جرمنی نے 7-1 سے آج فتح حاصل کی ہے، لیکن کیوں موبائل ہو گیا جی آپ کا، تالیاں بجا دیں۔ چلے جی، یہ بتا سکتا ہے کہ جرمنی کا مستقل کون سا سیمی فائنل تھا؟ یہ فٹ بال ورلڈ کپ میں آج یہ جرمنی کا مستقل کون سا سیمی فائنل تھا؟ ہاں جی بتائیے، ان کو دیجئے مائک میں بولیے، مائک میں۔ چوتھا۔ آج جرمنی کا مستقل چوتھا سیمی فائنل تھا۔ پچھلے 3 سیمی فائنل میں جرمنی کو شکست ہوئی تھی، آج فتح ہوئی۔ کیوں موبائل، تالیاں بجا دیں جی۔ چلیں جی، کیوں موبائل کا یہاں سے آخری سوال، LOC کن الفاظ کا مخفف ہے؟ LOC سے کیا مراد ہے، کن الفاظ کا مخفف ہے؟ ان کو دیجئے مائک، ذرا آپ دے دو، چلو آپ دے دو، ٹھیک ہے، ان سے لے لو، ان سے لے لو۔ چلیں جی جلدی سے بتائیے۔ لائن آف کنٹرول۔ لائن آف کنٹرول، کیوں موبائل۔ چلیں جی، اور جانے سے پہلے ہمارے ان بھائی کو زینب کوکنگ آئل کا ایک ہیمپر دے دیجئے، اور ایک پیچھے بیٹھے ہوئے ہمارے کونے پہ ان بھائی کو دے دیجئے۔ بھرپور تالیاں بجا دیجیے، ہم یہاں پر آ جائیں تاکہ جلدی سے۔ چلیں جی، ہاں جی، فیفا سب نے سنا ہے، آج ذرا ورلڈ کپ کا ماحول بنا ہوا ہے نا، اس لیے ہم ذرا فٹ بال سے متعلق 7-1 سے شکست ہوئی ہے، بہت اپسیٹ مقابلہ ہوا ہے آج، اور جرمنی نے 24 سال پہلے آخری دفعہ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اس دفعہ کیا ہوتا ہے، اور 1996 میں آخری مرتبہ کوئی بھی عالمی ٹائٹل جیتا تھا۔ فیفا سے مراد کیا ہے؟ فیفا کا بتائیے کن الفاظ کا مخفف ہے؟ مخفف، ہاں جی بتائیے، ہاں جی۔ فٹ بال انٹرنیشنل فیڈریشن ایسوسیشن۔ فٹ بال انٹرنیشنل، دوبارہ سوچ لیں۔ فٹ بال انٹرنیشنل فیڈریشن ایسوسیشن۔ بتائیں یہ صحیح ہے، کچھ اس میں ترمیم ہے؟ ہاں جی غلط ہے، کیا ہے صحیح، کیا ہے پھر کوئی بتائے گا؟ بتائیں، آپ نے ویسے مجھے بھی کنفیوز کر دیا، آپس کی بات ہے۔ ہاں جی، فٹ بال انٹرنیشنل فیڈریشن، ہاں ایڈمنسٹریشن۔ فٹ بال انٹرنیشنل، فٹ بال پتہ نہیں کیا یار، کیا ہو گیا؟ ہاں ان کو جو مائک، ہاں جی۔ فٹ بال انٹرنیشنل فیڈریشن آرگنائزیشن۔ کیا؟ فٹ بال انٹرنیشنل فیڈریشن آرگنائزیشن۔ فیفو ہو گیا ہے، تو فیفو آرگنائزیشن تو او سے آتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، انک ہیں تم؟ شعر سناؤں گا میں فٹ بال تو بتا دو پہلے مجھے کیا ہے۔ چلے جناب، فیفا ہے
फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, लेकिन आपका जवाब ठीक मान लेते हैं। दे दीजिए इन्हें क्यों मोबाइल, चले जी तालियां बजा दीजिए। चले जी, पाक फौज इस वक्त दुश्मनों के खिलाफ दहशतगर्दों का चुन चुन कर शिकार कर रही है। जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है पाक फौज का, उस ऑपरेशन का मुझे नाम कौन बताएगा? तुम बताओ, बताओ भाई। ज़रबे अज़ब। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, क्यों मोबाइल? लेकिन यहाँ वाले तालियां नहीं बजा रहे, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूं। चले जी, अफगानिस्तान में इस वक्त सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। कौन से दो उम्मीदवार इस वक्त कांटे का मुकाबला है? कौन से दो उम्मीदवार हैं अफगानिस्तान में? और ये सवाल है अलमीरा के एक महंगे जोड़े का। ठीक है जनाब, अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। कौन कौन से दो उम्मीदवारों के दरमियान इस वक्त मुकाबला है? हाँ जी, आप बताइए, आप बताइए। हाँ, अब्दुल्ला और घनी। हैं? घनी, अब्दुल्ला घनी कौन? घनी से एक हमारे यहाँ भी है। कौन कौन है? पूरा नाम बताएं। हाँ, मोहम्मद गनी, असलम गनी, सैयद गनी, कौन सा गनी है बताएं। हाँ जी, अच्छा इन्हें दीजिए जे डॉट का एक का, आप वो दीजिए, गिफ्ट हैम्पर दीजिए। अब्दुल्ला और दूसरा नाम बताओ भाई। हाँ, अशरफ गनी। अब्दुल्ला और अशरफ गनी, अलमीरा का जोड़ा हो गया जी आपका। लाइए जनाब, इस आदमी ने तय किया हुआ था कि मैंने टीवी पर आना है। जब आलिम और आलम को सवालात में पूछ रहा था, ब्रेक में मैं पूछता हूँ कि भाई किस किसने सवालात पूछने, इन्होंने पहला सवाल पूछा, मैं कहा नहीं ये सवाल ठीक नहीं है। दूसरा पूछा, मैं कहा नहीं ये भी नहीं। इन्होंने 7 सवाल बताए, मैंने 7 रिजेक्ट किए। तो इस आदमी ने सवाल का जवाब दे दिया, टीवी पर आ गया बिलाखिर आदमी। ये तुम वही तो नहीं जो पिछले साल जिसने एक शेर भी सुनाया था अपने मामू का, देखे मुझे कैसा याद है। ये वही आदमी है, मैंने पकड़ा, ये माइक पकड़ो यार, ये वही आदमी है। वसीम भाई, मैंने गालिब का एक शेर सुनाया था पिछले साल। इस आदमी ने नाम लिया कोई अजीबो गरीब सा। मैंने कहा ये कौन है? इसने कहा मेरे मामू हैं। मैंने कहा क्यों इनका नाम लिया? इसने कहा ताकि मामू की शोहरत हो, टीवी पर आए। वही हो ना तुम? जी जी। अब मामू कैसे? मामू कैसे करके आया हूँ? मामू कैसे वैसे बताओ? एक शेर पहले मामू का तो बता दो। अब तो छोड़ दिया मामू बनाना। मामू ने जब से जुनैद भाई, अरे मामू शायरी तो कर रहे थे ना। हाँ, उस वक्त इनाम के लिए शायर बन गए थे। उसके बाद मेरे नॉर्मल मामू बन। अरे वाह, तब क्या कोई शेर सुनाओ? एक शेर सुनाओ यार। लेकिन देख लो लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है। हाँ, आप जो कुछ, ये वाला है ना? नहीं, ये तो सनम बलोच का कैमरा है। कौन सा हमारा कैमरा कौन सा है भाई? ये वाला है। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूँ वसीम भाई ने रमजान में क्या घर सजा दिया। वसीम भाई, he is my cousin brother. Yesterday his mobile snatching, please sir. Yesterday is a mobile snatching. Sir, please cooperate, please. Yesterday is a mobile snatching. इसकी उर्दू बताएं, मैं क्यों मोबाइल दूंगा? Yesterday is a mobile snatching. ये बताओ मुझे। वाह जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। ये आप लीजिए और जरा इनको जे डॉट का एक गिफ्ट हैम्पर दीजिए। हाँ जी, yesterday is a mobile snatching, ये कैसा है बताएं आप। चले जी, अगला सवाल है क्यों मोबाइल का। ये एक और सवाल है जनाब यहाँ पर। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्बे, जी मेरा बच्चा, कल मोबाइल छीना गया है। इसकी अंग्रेजी बताओ, अंग्रेजी बताओ। अम्मी ने बताया ना, अम्मी, अब अम्मी से कहो पूरी बात बताएं। नहीं बताया। Yesterday is a, बोलो yesterday is a मोबाइल स्नैचिंग। अब तब तरमीम कर रहे हैं, was a मोबाइल स्नैचिंग। हाँ, यानी कि कल, हाँ मोबाइल भूल गई ना? कल मोबाइल छीना गया है। कल मोबाइल छीना गया है। चलो आखिरी सवाल, फिर मैं ऊपर आ रहा हूँ। आखिरी सवाल है, और जनाब आखिरी सवाल है जे डॉट के कुर्ते का। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नाम बताएं। चलें, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब, अरे सारे जवाब आपने देने क्या? कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नाम। मोहम्मद हुसैन। इमरान खान। इमरान खान। कैसा खान साहब, ये कैसा हुआ है बताएं? ये लाएं सर्विस का गिफ्ट हैम्पर दें। चले जी, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नाम बताओ भाई। अरे खुर्शीद शाह। खुर्शीद शाह, जे डॉट का जोड़ा इन्हें दीजिए और जल्दी से मेरे साथ ऊपर आ जाइए, टाइम बहुत कम है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हाँ जी, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो गए हैं इमरान खान। ये पता है आपको?
ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز, کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. فیض احمد فیض نے یہ شعر اپنے کس مجموعے میں لکھا ہے یہ بتائیں. فیض احمد فیض کا یہ شعر کس مجموعے میں آیا بتائیے. بہت ہی مشہور مجموعہ ہے فیض احمد فیض کی شاعری کا, کون بتائے گا؟ چلیں بتائیے, آپ صحیح جواب دے دیں گے مجھے لگ رہا ہے. یہ فراز کا شعر ہے. احمد فراز کا شعر ہے جی کنفرم. یہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز. تو یہ فراز جی آپ نے فیض کا پوچھا ہے, فیض کا شعر نہیں ہے, یہ احمد فراز کا شعر ہے. بہت شکریہ. کل میں اتنا دل برداشتہ ہوا تھا منیر نیازی صاحب کے شعر سے کہ میں چاہ رہا تھا آج یہ سوال کروں اور کوئی اس کا صحیح جواب دے دے. کیوں موبائل دے دے جی, تالیاں بجا دیجیے. وقت 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 کم ہے, میں نے آگے بھی کیوں موبائل دینا ہے, آگے والوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. چلیں جناب, آخری سوال یہاں سے کیوں موبائل کا. مشہور پہلوان مرہب کس صحابی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا؟ مشہور پہلوان مرہب کس کے ہاتھوں قتل ہوا تھا؟ دیجئے ان کو مائک دیجئے, اور گفٹ ہیمپرز والا میرا بھائی میرے پاس آ جائے تاکہ ہم یہاں پہ ذرا بات سکیں. آ جاؤ سارے آ جاؤ. ہاں جی بتائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی جواب درست ہے. کیوں موبائل دیجئے جی انہیں. اور اپنے آگے کے دوستوں کی جانب جانے سے پہلے یہ زینب کوکنگ آئل کی جانب سے ایک آپ کے لیے ہے, یہ ہے آپ کے لیے. چلیں جناب, یہ ہے آپ کے لیے. یہ لال قلعہ کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کے لیے. یہ جے ڈاٹ کا ہے جوڑا آپ کے لیے. یہ ہے جے ڈاٹ کا آپ کے لیے. یہ فرسٹ اسٹیپ کا ہے آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے. چلیں جناب, یہ جے ڈاٹ کا ہے آپ کے لیے. چلیں جناب, تالیاں بجا دیجیے, وہاں پر جا رہے ہیں ہم. دھکے تو نہ دو یار. اچھا بھائی, جناب علی کیوں موبائل کا پہلا سوال. آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ دیجیے مائک. ہاں جی, حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. کیوں موبائل دیجیے جی انہیں, تالیاں بجا دیں. ٹھیک ہے. ملیکۃ العرب یہ لقب کس سے منسوب ہے؟ ملیکۃ العرب کس عظیم ہستی کو کہا جاتا ہے؟ ہاں جی, نہیں, خاتون ہستی. چلے جی, بتائے گا کوئی نہیں بتائے گا, اگلا سوال کر لوں. چلیں جناب, آپ سے کر لیتے ہیں اگلا سوال. پائن ایپل پاکستان کے کس شہر میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے؟ پائن ایپل, اناناس پاکستان کے کس شہر میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے؟ انڈیا میں. انڈیا میں کیا یہ جب ذرا لے آئیں قریب میرے بھائی. اناناس یعنی کہ پائن ایپل پاکستان کے کس شہر میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے انڈیا میں. سب مل کر کہیں نا ایک دفعہ, واہ 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 واہ. انڈیا میں. آپ کے خلاف میں غداری کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہوں. آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے یہ بات کی. چلیں, پاکستان اور بھارت کے درمیان دو مشہور جنگیں لڑی گئیں, کس کس سال میں لڑی گئیں؟ کیوں موبائل ہے ہمارے پاس ابھی. ایک آخری کیوں موبائل کا سوال ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان دو مشہور جنگیں کس کس سال میں لڑی گئیں؟ بتاؤ بھائی. 1971 اور 1965. 1965 اور 1971. کیوں موبائل. چلے جی, سروس کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. زینب کا یہ ہے آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے. اور زینب کا یہ گفٹ ہیمپر صحیح سے پکڑ لو میرے بھائی, یہ ہے آپ کے لیے. شان کا اپنی جگہ بیٹھے, میں دے رہا ہوں, آپ بیٹھے. یہ شان کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. پیچھے والوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, ان کو دیجیے. آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو دیجیے. یہ ہے آپ کے لیے اور یہ ہے آپ کے لیے. چلیں جناب, شان رمضان نشریات میں اب تک کے لیے اتنا ہی. ابھی بریک کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے جو نیکی کے مہمان ہیں ان کا آپ ایک سیگمنٹ دیکھیں گے بریک کے بعد. اور انشاءاللہ ہم دوپہر 2:30 پر شان افطار کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے, بشرط صحت بشرط زندگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.